خبردار، میری اماں سے اونچی آواز میں بات کی، زبان کھینچ لوں گی۔ سرد اور بے خوف لہجے میں کہے گئے یہ الفاظ حویلی کے صحن میں گونجے تو وقت جیسے تھم گیا۔ سامنے کھڑے اصغر خانزادہ جن کے نام سے پورا گاؤں کانپتا تھا، ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ ان کے سرخ انگارہ آنکھوں میں شدید غصے اور ناقابل یقین حیرت کا امتزاج تھا۔ ان کے سامنے اپنی بیوہ اور خوف سے کانپتی ماں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی وہ 19 سالہ لڑکی میرا بافتخار کسی چٹان کی طرح جمی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نہ خوف کا شائبہ تھا نہ رحم کی کوئی رمق، بس ایک دہکتی ہوئی نفرت تھی جو کسی بھی لمحے شعلہ بن سکتی تھی۔ لڑکی، اصغر خانزادہ کی آواز غصے سے بھرا رہی تھی، تو جانتی بھی ہے تو کس سے بات کر رہی؟ ایک قاتل سے۔ میرب کی آواز بلند ہوئی، میرے بابا کے قاتل سے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ خانزادے ہیں تو کیا کسی کی جان لے لیں گے؟ وہ زمانہ گزر گیا خانزادہ صاحب، اب حساب ہوگا۔ کچھ دن پہلے ہی تو اس کے باپ کو زمینی تنازع کی بھینٹ چڑھایا گیا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے خانزادوں اور شاہوں کی دشمنی کا ایک اور باپ تھا، لیکن میرب کے لیے یہ اس کی دنیا کا خاتمہ تھا۔ اس کا باپ جو شاہوں کا ایک وفادار ملازم تھا، بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور الزام سیدھا خانزادوں پر آیا تھا۔ آج اصغر خانزادہ خود اس کی ماں کو دھمکانے آیا تھا۔ اصغر خانزادہ نے نفرت سے اس لڑکی کی جرت کو دیکھا۔ یہ وہ شہری ہوا تھی جو گاؤں کی معصومیت کو خراب کر رہی تھی۔ یہ وہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی جس کا ذکر اس کے کارندوں نے کیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کے قتل کو سوشل میڈیا پر ایک طوفان بنا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا ہاتھ اپنی مونچھوں پر گیا، پھر انہوں نے ایک حقارت بھری نظر میرب پر ڈالی اور بغیر کوئی لفظ کہے مڑ گئے۔ نکل جائیں یہاں سے، ان کی پشت پر چیخے۔ دوبارہ میری ماں کے قریب نظر آئے تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ اصغر خانزادہ کے جانے کے بعد اس کی ماں سکینہ بیگم زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ تو نے کیا کیا میرا؟ تو نے موت کو دعوت دی ہے۔ میرب نے اپنی ماں کو سہارا دیا۔ اماں، اب میں نہیں ڈروں گی، میں لڑوں گی، اپنے بابا کے خون کا انصاف لے کر رہوں گی۔ خان حویلی میں ماحول سوگوار اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اصغر خانزادہ اپنے دیوان خانے میں ٹہل رہے تھے۔ اس چھوکری کی یہ جرت! اگر اس کے پاس یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار نہ ہوتا تو آج اس کی زبان کتی سے کھینچ لیتا۔ اسی وقت دیوان خانے کے پردے ہٹے اور ایک وجیح دراز قد نوجوان اندر داخل ہوا۔ تیکھے نقوش اور آنکھوں میں ایک پرانی وحشت لیے وہ ازمیر خانزادہ تھا، اصغر خانزادہ کا پوتا جو کچھ دن پہلے ہی بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ وہ پڑھا لکھا ضرور تھا، لیکن اس کی رگوں میں خانزادوں کا خون دوڑتا تھا جو روایات اور دشمنیوں کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، ازمیر کی آواز میں خطرناک سرد مہری تھی۔ اس شہری چھوکری کے پر کاٹنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ تو لفظ انگریزوں کے کیا پڑھ لیے، خود کو خدا سمجھنے لگی ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ خانزادوں کی عزت پر انگلی اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اصغر خانزادہ نے اپنے پوتے کو دیکھا، اس کے پیچھے شاہوں کی حمایت ہے۔ ازمیر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ شاہ ہمارے سامنے ہیں ہی کیا، اور رہی بات اس لڑکی کی تو اسے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ازمیر خانزادہ پلٹا۔ وہ اپنے 2 خاص آدمیوں کے ساتھ حویلی سے نکلا اور اس کی جیپ سیدھی میرب کے گھر کی طرف دھواں اڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ زوردار دھکے سے دروازہ کھلا اور میرب جو صحن میں بیٹھی ایک کتاب پڑھنے میں مگن تھی، ایک دم سے اچھل پڑی۔ سامنے ازمیر خانزادہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم نے خوف سے میرب کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن میرب کب چھپنے والوں میں سے تھی۔ وہ اپنی ماں کو ایک طرف کرتی ہوئی ہمت سے سامنے کھڑی ہوئی۔ ازمیر خانزادہ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو غصے سے گھورنے لگا۔ وہ یہاں آگ اگلنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر میرب کے چہرے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ دودھ جیسی سفید رنگت، سیاہ گھنے بال جو اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور ان بالوں کی ایک لٹ جو ہوا سے بار بار اس کے روشن چہرے کو چھو رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں اس وقت غصہ اور نفرت تھی، لیکن ان میں سے ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ یہ چہرہ، یہ وجود ایک تیر کی طرح سیدھا اس کے دل میں اترا تھا۔ وہ جو دشمنی کا لاوا اپنے سینے میں لیے یہاں آیا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کا ٹب الٹ دیا ہو۔ وہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا تھا۔ اسے ہوش تو تب آیا جب میرب کی تلخ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آ گئے تم بھی؟ بھیجا ہے تمہارے دادا نے؟ میں نے سنا ہے ازمیر خانزادہ تو اصغر خانزادہ سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ کیا کر لوگے تم میرا؟
اس لڑکی کی بے باکی ناقابل یقین تھی۔ ازمیر جو یہاں اسے ڈرانے آیا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لفظ بھول گیا۔ تم ہوتی کون ہو میرے دادا جان سے بدتمیزی کرنے والی؟ ازمیر نے بمشکل اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والا روب نہیں تھا۔ اور تمہارے دادا جان کون ہوتے ہیں میری بیوہ ماں پر آ کر روب جمانے والے؟ میرب ایک قدم آگے بڑھی۔ دشمنی تمہاری شاہ خاندان سے تھی، میرے باپ کا کیا قصور تھا؟ لیکن اب سن لو خانزادہ، اب تمہاری دشمنی صرف شاہوں سے نہیں مجھ سے بھی ہے۔ میرب افتخار سے۔ میرب کے جواب نے ازمیر خانزادہ کو مکمل طور پر لاجواب کر دیا تھا۔ وہ شخص جس کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، آج ایک لڑکی کے سامنے بے زبان کھڑا تھا۔ وہ غصے سے مڑا اور اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ حویلی لوٹ کر وہ دادا جان کو کچھ کہے بغیر سیدھا ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ساری رات اس نے بے چینی میں گزاری۔ آنکھیں بند کرتا تو میرب کا وہی غصے سے تمتماتا چہرہ سامنے آ جاتا۔ ازمیر خانزادہ جو اس لڑکی کو سبق سکھانے گیا تھا، خود اپنی ہی دنیا کا سکون لٹا بیٹھا تھا۔ اس کے سخت دل پر پہلی نظر کی محبت کا وہ وار ہو چکا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ازمیر خانزادہ جو اس لڑکی کو سبق سکھانے گیا تھا، خود اپنی ہی دنیا کا سکون لٹا بیٹھا تھا۔ اس رات حویلی کی بلند و بالا دیواریں قید خانہ لگ رہی تھی۔ مخملی بستر پر بچھی ریشمی چادر میں انگارے بھرے تھے اور کمرے کی خاموشی میں اسے صرف اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، میرب کا وہی غصے سے تمتماتا چہرہ، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں دہکتے شعلے اور اس کے بالوں کی وہ آوارہ لٹ جو بار بار اس کے گالوں کو چھو رہی تھی، اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے چینی سے کروٹ بدلتے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا۔ میں ازمیر خانزادہ اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے آیا تھا اور یہاں ایک ملازم کی گستاخ بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے خود کو لام تان کی، اپنے خاندان کی عزت، اپنے دادا کی بے عزتی اور سالوں پرانی دشمنی کی آگ کو اپنے اندر بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ میرب کا چہرہ کسی بھی غصے، کسی بھی نفرت پر حاوی آ رہا تھا۔ اس کی بے باکی اور جرت جو کل تک اسے گستاخی لگ رہی تھی، آج اسے ایک نایاب خوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ تباہی کا ہے، ایک ایسی دلدل جس میں اگر اس نے قدم رکھا تو واپسی ناممکن ہوگی، لیکن اس کا دل اب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ معمول سے زیادہ خاموش اور گمسم تھا۔ ناشتے کی میز پر دادا جان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس لڑکی نے ملاقات کی؟ ازمیر نے صرف سر ہلایا۔ میں سنبھال لوں گا دادا جان، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے لہجے میں وہ کل والا اعتماد نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاص ملازم علی نواز کو بلایا جو میرب کے محلے میں ہی رہتا تھا۔ بظاہر لاپرواہی سے پوچھا، وہ افتخار کی بیٹی جب گاؤں آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ علی نواز نے احترام سے جواب دیا، چھوٹے خان صاحب، وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی یا پھر گاؤں کے باہر والے آموں کے باغ میں اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ازمیر نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا اور علی نواز کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے دل میں ایک بے نام سی خواہش نے سر اٹھایا۔ وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے لگا کہ وہ صرف اس پر نظر رکھے جا رہا ہے، یہ دیکھنے کہ وہ گاؤں میں کس کس سے ملتی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اصل وجہ صرف اسے ایک بار پھر دیکھنے کی تڑپ ہے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنی جیپ لے کر اسی باغ کی طرف نکل گیا۔ دور سے ہی اسے میرب اپنی سہیلی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ ویسے ہی بے فکر اور حسین لگ رہی تھی۔ ازمیر نے اپنی جیپ کچھ فاصلے پر روکی اور درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ساری دنیا سے بے خبر بس اسے یوں ہی دیکھتا رہے۔ میرب نے جیسی ازمیر کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہی نفرت اور غصہ اس کے چہرے پر لوٹ آیا۔ وہ فوراً اٹھی اور گھر کی طرف لوٹنے کے لیے قدم بڑھائے۔ چلو یہاں سے، اس نے اپنی سہیلی سے کہا، اس قاتل کی شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے۔ لیکن اسی لمحے اس کی سہیلی نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ میرب نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بڑا سا کالا سانپ پھن پھیلائے اس کے بالکل قریب تھا۔ خوف سے اس کی اپنی چیخ بھی حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کی چیخ سن کر ازمیر جو اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی سوچے بغیر بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اس نے میرب کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہی لمحے جھک کر سانپ کو اس کی دم کے قریب سے پکڑا
اور پوری قوت سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میرب کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ازمیر کے چوڑے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ ازمیر کی مضبوط گرفت نے اسے تھام رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، ارد گرد کی دنیا سے بے خبر۔ چھوٹے خان صاحب، آپ نے یہ کیا کیا؟ اگر سانپ آپ کو ڈس لیتا تو؟ اس کا ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ ازمیر کو ہوش آیا۔ اس نے دھیرے سے میرب کو خود سے الگ کیا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، ڈسا تو نہیں نا؟ ازمیر نے غصے سے اسے جھاڑا اور اپنے ملازم کو سانپ کو مارنے کا حکم دیا۔ میرب اپنے خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کل جو شخص اسے اس کے دادا کی بے عزتی کا بدلہ دینے آیا تھا، آج اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی۔ وہ فرط حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اچانک اسے اپنا غصہ اور اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس ایک عمل سے میں متاثر ہو جاؤں گی اور یہ سمجھوں گی کہ تم بہت نرم دل ہو؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم اور تمہارا خاندان میرے بابا کے قاتل ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح ازمیر کو لگے، لیکن آج اس کے چہرے پر غصہ نہیں، ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی اور ایک انکہی اپنائیت تھی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچائی میرب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کا دل اور دماغ وہیں ازمیر کے پاس رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کی جان بچانے پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ ازمیر خانزادہ اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بنتا جا رہا تھا جسے وہ نہ سلجھا پا رہی تھی اور نہ ہی نظر انداز کر سکتی تھی۔ میرب شہر واپس آ گئی تھی، لیکن اپنے دل اور دماغ کو گاؤں کے اسی باغ میں چھوڑ آئی تھی۔ ہاسٹل کے کمرے کی تنہائی میں کتابوں کے کھلے صفحات اسے خالی گھور رہے تھے۔ اس کا ذہن لفظوں کو پڑھنے سے قاصر تھا اور بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا۔ پھن پھیلائے سانپ، اس کی اپنی بے بسی سے بھری چیخ، اور پھر ایک مضبوط وجود جو اسے اپنی پناہ میں لے کر ہر خطرے کے سامنے ڈھال بن گیا تھا۔ ازمیر خانزادہ، وہ نام جو اس کے لیے نفرت، غرور اور ظلم کی علامت تھا، اب اس کے ذہن میں ایک نئے معنی کے ساتھ ابھر رہا تھا: تحفظ۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس کی آنکھوں میں اس دن کتنی سچائی اور فکر تھی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اس کے کہے ہوئے یہ الفاظ کسی نہ کسی طرح اس کے دل پر دستک دے رہے تھے۔ نہیں میرب، اس نے خود کو جھنجھوڑا، یہ سب ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ خانزادے شاطر لوگ ہیں۔ وہ تمہیں نرم کر کے اپنے دادا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم اپنے بابا کی قربانی کو کیسے بھول سکتی ہو؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے والد کے کیس سے متعلق فائلیں کھول لیں۔ اس کا عزم تھا کہ وہ کسی بھی جذبے کو اپنے انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہونے دے گی۔ اس نے خانزادوں کے خلاف ایک اور بلاگ پوسٹ لکھی جس میں اس نے گاؤں کے غریب کسانوں پر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کی اور اشاروں میں اصغر خانزادہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان حویلی میں ماحول کشیدہ تھا۔ ازمیر پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اکثر حویلی کے پچھلے باغ میں اکیلا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتا۔ اصغر خانزادہ اپنے پوتے کی اس بدلتی ہوئی حالت کو بھانپ رہے تھے اور ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک صبح وہ اپنے فون پر تقریباً پٹکتے ہوئے ازمیر کے سامنے آئے۔ فون کی اسکرین پر میرب کی تازہ ترین پوسٹ کھلی تھی جسے ہزاروں لوگ شیئر کر چکے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہو تم؟ وہ گرجے۔ تم تو کہتے تھے کہ تم اس شہری چھوکری کے پر کاٹ دو گے، یہاں تو اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر سوچوں میں گم ہو۔ اور اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو صاف کہہ دو، میں خود اس کا ایسا مستقل علاج کروں گا کہ پھر کوئی ہمارے خلاف ایک لفظ لکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دادا کے لہجے میں چھپی سنگین دھمکی ازمیر کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ مستقل علاج کا مطلب وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہے، جیسے میرب کی جان خطرے میں نظر آئی، اور یہ خطرہ کسی اور سے نہیں، خود اسی کے اپنے خاندان سے تھا۔ نہیں دادا جان۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔
آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آج ہی اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ اس نے مزید ایک لفظ نہیں کہا اور نہ ہی دادا کے جواب کا انتظار کیا۔ وہ سیدھا باہر نکلا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی کشمکش نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے میرب کو سچ بتانا ہوگا، اپنے دل کا سچ اسے میرب کو بتانا ہوگا، اسے بچانا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ سیدھا میرب کے ہاسٹل پہنچا اور وارڈن کے ذریعے اس سے ملاقات کے لیے بلوایا۔ میرب اپنے ہاسٹل کے گیٹ پر کھڑا اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور غصے سے بھر گئی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے دادا نے پھر کوئی دھمکی بھیجی ہے؟ میں اپنے دادا کی طرف سے نہیں آیا میرب، ازمیر کی آواز میں عاجزی تھی۔ میں اپنی طرف سے آیا ہوں، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی۔ صرف 5 منٹ؟ ازمیر نے التجا کی۔ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ میرب کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر بے دلی سے رک گئی۔ ازمیر نے گہری سانس لی، جیسے وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے دیکھ رہا ہو۔ دیکھو میرب، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اور میرے خاندان سے شدید نفرت کرتی ہو، اور تمہارے پاس اس کی ہر وجہ بھی موجود ہے۔ میں تمہارے بابا کے لیے افسوس کرنے یا تم سے ہمدردی جتلانے نہیں آیا، میں تمہیں ایک سچ بتانے آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس دن میں پہلی بار تمہارے گھر آیا تھا میں تمہیں سبق سکھانے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا۔ میرب، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میرب نے اس کی بات سنی اور ایک زوردار طنزیہ قہقہ لگایا۔ واہ، کیا بات ہے! اب یہ نیا ڈرامہ، محبت؟ جب دھمکیوں اور طاقت سے بات نہیں بنی تو اب محبت کا جھوٹا جال پھینک کر اپنے خاندان کو بچاؤ گے؟ مجھے گھن آتی ہے تم لوگوں کی سوچ پر۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے میرب، ازمیر کی آواز میں تکلیف ذرا آئی۔ خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو، اگر میرے دادا جان گنہگار ہیں تو میں انصاف کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں ان کے خلاف گواہی دوں گا، بس مجھ سے اس طرح نفرت مت کرو۔ یہ ازمیر خانزادہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اقرار تھا، لیکن میرب کا دل نفرت اور بدلے کی آگ میں اتنا جل چکا تھا کہ اسے اس کی سچائی نظر نہ آئی۔ تم اور تمہارا خاندان میرے باپ کے قاتل ہو، وہ چیخے، اور میں اپنے باپ کے قاتل سے محبت تو دور اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ یہ محبت کا جھانسا کسی اور کو دینا، میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر چلی گئی اور ازمیر کو وہیں گیٹ پر تنہا اور شکستہ دل چھوڑ گئی۔ اس کے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح ازمیر کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ میرب کے زہریلے الفاظ ازمیر کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ کتنی ہی دیر ہاسٹل کے گیٹ کے پاس اپنی گاڑی میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آسمان پر چھائے بادلوں کی طرح اس کے دل و دماغ پر بھی مایوسی اور تاریخی چھا گئی۔ اس نے محبت کا اقرار کیا تھا، اپنے خاندان کے خلاف جانے کی پیشکش کی تھی، لیکن جواب میں اسے صرف نفرت اور عداوت ملی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس حویلی چلا جائے اور اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، لیکن پھر اسے اپنے دادا کے وہ الفاظ یاد آئے کہ میں خود اس کا مستقل علاج کرتا ہوں۔ اس خیال کے آتے اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ میرب کی ضد اور اس کی تحقیقات اسے موت کے منہ میں دھکیل رہی ہیں۔ اگر وہ اسے اکیلا چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اسے اپنے ہی دادا کے غضب کا شکار بننے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامتے ہوئے خود سے کہا، چاہے وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھے قاتل سمجھے، لیکن میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ شہر میں ہی رکے گا اور میرب کی حفاظت کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے سائے کی طرح اس کے پیچھے ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ محبت کو ثابت کرنے کے لیے اب الفاظ نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف میرب اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑی۔ ازمیر کو جھڑکنے کے بعد اسے سکون ملنے کے بجائے ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ ازمیر کی آنکھوں میں جو سچائی اور تکلیف اس نے دیکھی تھی، وہ اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان کے خلاف جا سکتا ہے؟ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، لیکن اس کا دل پہلی بار شک میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے ان سوچوں کو جھٹک کر اپنی توجہ دوبارہ کیس پر مرکوز کی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، مختلف رپورٹس اور گواہوں کے بیانات کو بار بار پڑھتی رہی۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور اس نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے ایک آدمی کی بھاری اور بدلی ہوئی آواز سنائی دی۔ مس میرب افتخار۔ جی، آپ کون؟ میرب نے پوچھا۔
یہ جاننا ضروری نہیں۔ آواز میں ایک پراسراریت تھی۔ صرف اتنا سن لو کہ تم اپنے باپ کے قاتل کو غلط جگہ تلاش کر رہی ہو۔ دشمن وہ نہیں جو سامنے کھڑا ہے، دشمن وہ ہے جو دوست بن کر تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف بات کرو۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا۔ جس رات تمہارے باپ کا قتل ہوا اس رات خانزادوں کی جیپ گاؤں سے باہر دیکھی ہی نہیں گئی۔ اس شخص نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا، لیکن شاہوں کے بڑے بیٹے دلاور شاہ کی گاڑی آدھی رات کو شہر سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے ٹول پلازا کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ پولیس نے وہ ریکارڈنگ غائب کر دی ہے۔ جا کر پرانی فیکٹری کے چوکیدار سے ملو۔ اس نے اس رات کچھ دیکھا تھا، لیکن ہوشیار رہنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میرب کچھ اور پوچھتی کال کٹ گئی۔ میرب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ شاہ؟ دلاور شاہ؟ جن کے لیے اس کے باپ نے جان دے دی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خانزادوں کی کوئی نئی چال تھی اسے گمراہ کرنے کے لیے؟ لیکن اس شخص نے ایسی تفصیلات بتائی تھی جو کسی عام آدمی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور اس پرانی فیکٹری کی جانب جانے کا فیصلہ کیا جس کا ذکر اس شخص نے کیا تھا۔ شہر کے باہر وہ ویران علاقہ شروع ہو چکا تھا جہاں پرانی فیکٹریاں تھیں۔ میرب رکشے سے اتر کر پیدل ہی فیکٹری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک 2 موٹر سائیکلوں نے اسے گھیر لیا۔ اس پر 4 نقاب پوش سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ بہت زبان چلتی ہے تیری اور بہت تحقیقات کا شوق ہے تجھے۔ ان میں سے ایک اڑایا، آج تیری زبان بھی بند کر دیں گے اور تیرا شوق بھی پورا کر دیں گے۔ میرب کا خون خوف سے خشک ہو گیا۔ وہ مدد کے لیے چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نقاب پوش اس کی طرف بڑھتا، ایک کالی جیپ تیز رفتاری سے دھواں اڑاتی ہوئی وہاں آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ازمیر خانزادہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ تھا۔ وہ میرب پر نظر رکھے ہوئے تھا، خبردار اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ دھاڑا۔ نقاب پوش ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، لیکن پھر ان میں سے ایک نے پستول نکالا اور فائرنگ شروع کر دی۔ افراتفری مچ گئی۔ ازمیر کے گارڈ نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ ازمیر بھاگ کر میرب کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرب کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اسی لمحے ایک حملہ آور نے سیدھا میرب کا نشانہ لیا۔ ازمیر نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور میرب کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے خود مکمل طور پر اس گولی کے سامنے آ گیا۔ تھا گولی کی آواز نے جیسے وقت کو منجمد کر دیا۔ میرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ازمیر کے سینے سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوا اور وہ لڑکھڑا کر بے جان پتھر کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حملہ آور یہ دیکھتے ہی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ازمیر ایک دل خراش چیخ میرب کے حلق سے نکلی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ سن ہو گیا اور جسم بے حس و حرکت۔ وہ شخص جسے وہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتی رہی آج اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا چکا تھا۔ اس کے باڈی گارڈ نے تیزی سے اپنے زخمی مالک کو سنبھالا اور گاڑی کی طرف بھاگے۔ بی بی جی جلدی بیٹھے، انہیں فوراً اسپتال لے جانا ہے۔ میرب سکتے کے عالم میں گاڑی میں بیٹھی۔ ازمیر کا سر اس کی گود میں تھا اور اس کا گرم خون میرب کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی اور میرب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ازمیر کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر میرے دادا جان گنہگار ہیں تو میں انصاف کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا تھا۔ میرب کا دل شرمندگی، خوف اور ایک انجانے درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے ایک سچے انسان پر اعتبار کرنے کے بجائے اسے دھتکارا، اس کی توہین کی، اور آج وہی شخص اس کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ازمیر کو فوراً آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ میرب وہیں کوریڈور میں ایک بینچ پر گر سی گئی۔ اس کے کپڑوں پر لگا ازمیر کا خون اسے اپنے گناہوں کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں اس نامعلوم فون کالر کے الفاظ گونجے، دشمن وہ ہے جو دوست بن کر تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ شاہوں کے بڑے بیٹے دلاور شاہ کی گاڑی آدھی رات کو گاؤں کی طرف جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ یہ حملہ کب ہوا۔ ٹھیک تب جب وہ اس کالر کے دیے ہوئے پتے پر پرانی فیکٹری کے چوکیدار سے ملنے جا رہی تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تھا کہ کالر سچ کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سچائی تک پہنچے، اور وہ کوئی اور نہیں، شاہ خاندان ہی ہو سکتا ہے۔
یہ خیال آتے ہی میرب کے پورے وجود میں ایک کپکپی طاری ہو گئی۔ شاہ جن کی وفاداری میں اس کے باپ نے پوری زندگی گزار دی، انہوں نے ہی اسے مروا دیا، اپنی دشمنی کو ہوا دینے کے لیے، خانزادوں کو پھنسانے کے لیے، اور وہ بیوقوف ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر خانزادوں سے اور خاص طور پر ازمیر سے نفرت کر رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی موت سے زیادہ ان کے اعتماد کے ٹوٹنے کا دکھ ہو رہا تھا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ تھا۔ اس کے دماغ میں ساری کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھلتی جا رہی تھیں، سارا منظرنامہ ایک ایک کر کے بالکل واضح ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی طویل اور اذیتناک انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ازمیر کے باڈی گارڈ اور میرب فوراً ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، چھوٹے خان صاحب کیسے ہیں؟ گولی دل کے بہت قریب سے گزر گئی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپریشن کامیاب رہا اور ہم نے گولی نکال دی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ وہ ابھی بے ہوش ہیں، دعا کریں، باقی اللہ مالک ہے۔ یہ سب سن کر میرب کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے شکر کا ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد ازمیر کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ نرس کی اجازت سے میرب آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے زرد پڑ رہا تھا۔ میرب کانپتے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ازمیر کے ہاتھ کو دھیرے سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی میرب کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ مجھے معاف کر دو ازمیر، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری محبت کو نہیں سمجھ سکی، میں نے تمہاری سچائی کو نہیں دیکھا، لیکن اب میں سب جان گئی ہوں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اور میں قسم کھاتی ہوں کہ اپنے بابا کے اور تمہارے اس خون کے ہر قطرے کا حساب لوں گی۔ اصل قاتلوں کو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا ایک گرم آنسو ازمیر کے ہاتھوں پر گرا، جیسے اس نے میرب کے الفاظ اور اس کے عزم پر اپنی مہر ثبت کر دی ہو۔ ازمیر کو پرائیویٹ روم میں منتقل کیے ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے۔ میرب اس کے سرہانے بیٹھی اس کی بے جان ہاتھ کو تھامے ہوئے تھی کہ اچانک دروازہ دھڑاکے سے کھلا اور سامنے اصغر خانزادہ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی اور شدید غصہ تھا۔ ان کے پیچھے حویلی کے کئی ملازم اور معتبر لوگ تھے۔ ان کی نظر جیسے ہی میرب پر پڑی تو ان کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ گرجے۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تو نے گاؤں میں قدم رکھا نحوست لے کر آئی، میرے پوتے کو اس حال تک پہنچا کر اب یہاں ہمدردی دکھانے آئی ہے۔ نکل جا یہاں سے۔ اصغر خانزادہ کے ملازم میرب کی طرف بڑھے، لیکن میرب اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی۔ اس نے ازمیر کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ اٹھی اور اصغر خانزادہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ خانزادہ صاحب، آپ کا پوتا میری وجہ سے نہیں، مجھے بچاتے ہوئے اس حال میں پہنچا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اسے گولی مارنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بے گناہ باپ کو قتل کیا تھا، اور وہ لوگ آپ نہیں، شاہ خاندان ہیں۔ اصغر خانزادہ اور ان کے ساتھیوں پر جیسے بم گرا۔ کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی؟ ایک ملازم نے کہا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، میرب نے اعتماد سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہوں نے میرے باپ کو مروایا تاکہ الزام آپ پر آئے اور وہ آپ کو کمزور کر سکے۔ آج جب میں ان کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے قریب پہنچی تو انہوں نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی۔ ازمیر نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا ہے۔ اس نے مختصر طور پر انہیں اس پراسرار فون کالر پرانی فیکٹری والے واقعے کے بارے میں بتایا، اور تجربہ کار انسان تھے۔ وہ میرب کی آنکھوں میں اصغر خانزادہ کی ایک سچائی پڑھ سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ خاندان کس حد تک گر سکتا ہے۔ میرب کی بتائی ہوئی کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں اور ان کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک سرد حساب کتاب کرنے والی سنجیدگی نے لے لی۔ ان کی دشمنی کی آگ کو ایک نیا اور صحیح رخ مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے پوتے کے بستر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہوں میں میرب کے لیے نفرت اب کم اور ایک انجانی سی دلچسپی زیادہ تھی۔ اسی لمحے ازمیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں موجود سب لوگوں کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس کی دھندلی آواز، نگاہیں سب سے پہلے میرب کے چہرے پر مرکوز ہوئی۔ اس کے خشک ہونٹ ہلے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز بمشکل ایک سرگوشی تھی۔ ازمیر کے ہوش میں آنے کے بعد پہلے الفاظ اس کے اپنے درد کے بارے میں نہیں بلکہ میرب کی خیریت کے بارے میں تھے۔ یہ سننا تھا کہ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ محبت کا سب سے بڑا اور بے غرض ثبوت تھا۔ اصغر خانزادہ نے بھی یہ سنا اور دیکھا۔ انہوں نے اپنے پوتے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے فکر دیکھی، اور پھر اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے پوتے کے لیے تشکر اور محبت دیکھی۔
ایک نیا اور ان کہا اتحاد اس اسپتال کے کمرے میں جنم لے رہا تھا جو دہائیوں پرانی دشمنی کو ختم کرنے والا تھا۔ اگلے کچھ دن میر اپنے اسپتال میں ہی گزارے۔ ازمیر کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ اس کی موجودگی ازمیر کے لیے کسی دوا سے کم نہ تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتی، اسے وقت پر دوائیں دیتی اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس خاموش قربت نے اس کے درمیان موجود تمام غلط فہمیوں کو ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے دکھ بانٹتے، ازمیر اپنے باپ کے قتل کا دکھ اور میر اپنے باپ کی وفاداری کے ساتھ ہوئے دھوکے کا دکھ۔ اس کا رشتہ اب نفرت یا جنگ کا نہیں بلکہ ہمدردی اور افہام و تفہیم کا تھا۔ اصغر خانزادہ روزانہ اپنے پوتے کو دیکھنے آتے اور ہر بار میرب کو وہیں پاتے۔ وہ اس سے کچھ کہتے تو نہیں تھے لیکن ان کی خاموشی میں اب ایک طرح کی قبولیت تھی۔ انہوں نے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمیوں کو میرب کے بتائے ہوئے ثبوتوں کی تصدیق پر لگا دیا۔ جب ازمیر تھوڑا بہتر ہوا تو اس نے میرب سے کہا، اس پراسرار کالر نے پرانی فیکٹری کے چوکیدار کا ذکر کیا تھا، ہمیں اس سے ملنا ہوگا، اس کیس کا سب سے اہم گواہ ہے۔ میرب کو وہاں اکیلے جانے کے خیال سے خوف آیا لیکن ازمیر نے اسے تسلی دی، اب تم اکیلی نہیں۔ اس نے اس کے خاص آدمیوں بہادر اور شیر علی کو بلایا اور انہیں میرب کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ اس چوکیدار کو ڈھونڈو، اسے تحفظ اور منہ مانگی رقم پیش کرو لیکن اس سے سچ اگلواؤ۔ میرب ان کے ساتھ اس پرانی فیکٹری پہنچی۔ چوکیدار جس کا نام رمضان تھا پہلے تو کچھ بھی بتانے سے شدید خوفزدہ تھا لیکن جب بہادر نے اسے خانزادوں کے مکمل تحفظ اور انعام کا یقین دلایا تو اس کی زبان کھلی۔ ہاں بی بی جی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا، اس رات میں نے دلاور شاہ کو یہاں اپنی گاڑی سے اترتے دیکھا۔ اس کے ساتھ شہر کے 2 بدنام غنڈے جانی اور ماکھا بھی تھے۔ میں نے انہیں باتیں کرتے سنا۔ دلاور شاہ کہہ رہا تھا کہ شادی کا حکم ہے، اس وفادار کتے کو آج رات ہی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو تاکہ خانزادوں پر شک جائے۔ میں ڈر کے مارے چھپ گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ میرب اور ازمیر کے آدمی فوری واپس لوٹے۔ اسی شام اصغر خانزادہ کے آدمیوں نے بھی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ٹول پلازا کو وہ غائب شدہ CCTV فوٹیج حاصل کر لی تھی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ قتل کی رات دلاور شاہ کی گاڑی شہر سے گاؤں کی طرف داخل ہوئی تھی۔ اب ان کے پاس 2 ٹھوس ثبوت تھے، ایک چشمدید گواہ اور ایک تکنیتی ثبوت۔ ہسپتال کے کمرے میں ازمیر، میرب اور اصغر خانزادہ موجود تھے۔ ان کے چہروں پر ایک مقصد کو حاصل کرنے کا عزم تھا۔ ثبوت تو ہیں، ازمیر نے کہا، لیکن دلاور شاہ بہت طاقتور اور چالاک ہے۔ وہ قانون کو خریدنا جانتا ہے، ہمیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ ایک ایسا جال بچھانا ہوگا جس سے وہ نکل نہ سکے۔ اس دشمنی کا آخری باب اب لکھا جانے والا تھا۔ ازمیر کو اسپتال سے چھٹی مل گئی، اگرچہ وہ اب بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا لیکن اس کا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس دن پہلی بار میرب نے خان حویلی میں قدم رکھا، وہی حویلی جہاں سے اسے اور اس کی ماں کو دھمکیاں ملی تھی۔ آج وہ وہیں پر مرکزی دیوان خانے میں خانزادوں کے ساتھ بیٹھی ان کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ حویلی ملازم اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اصغر خانزادہ اب اس سے براہ راست مشورہ کر رہے تھے، اس کی ذہانت اور جرأت کا دل ہی دل میں اعتراف بھی کر رہے تھے۔ ہمیں دلاور شاہ کو گھبرانے پر مجبور کرنا ہوگا، میرب نے اپنا صحافتی دماغ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ جب انسان گھبراتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے۔ اس نے منصوبہ پیش کیا، میں اپنے قابل اعتماد صحافی دوست کے ذریعے یہ خبر لیک کروں گی کہ افتخار قتل کیس میں ایک چشمدید گواہ سامنے آ گیا جو جلد ہی پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ کرائے گا۔ یہ خبر سن کر دلاور شاہ سب سے پہلے ان 2 قاتلوں جانی اور ماکھا کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ منصوبہ سب کو پسند آیا۔ اسی شام جب وہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے، میرب کے فون پر اسی نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ تمہارا کام آسان کرنے کے لیے ایک آخری مدد کر رہا ہوں۔ وہی پراسرار آواز گونجی، میں شاہوں کا پرانا ملازم ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا۔ میرے پاس دلاور شاہ اور ان قاتلوں کے درمیان ہونے والی ایک فون کال کی ریکارڈنگ ہے جس میں وہ انہیں دھمکا رہا ہے۔ میں یہ تو دینے کو تیار ہوں۔ اس نے انہیں ایک جگہ بتا کر ثبوت پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اگلے ہی دن میرب نے خبر لیک کر دی۔ ٹی وی چینلز جیسے ہی افتخار قتل کیس میں نیا موڑ کی بریکنگ نیوز چلی، شاہ خاندان میں کھلبلی مچ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے میرب نے سوچا تھا۔
دلاور شاہ نے فوراً ان قاتلوں سے رابطہ کیا۔ ازمیر کے آدمی جو چوکیدار رمضان کی نشاندہی پر پہلے ہی ان قاتلوں پر نظر رکھے ہوئے تھے فوراً حرکت میں آ گئے۔ دلاور شاہ نے ان قاتلوں کو شہر کے باہر ایک ویران فارم ہاؤس پر ملنے کے لیے بلایا۔ اس کا ارادہ یقیناً انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کا تھا۔ ازمیر نے اپنے آدمیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اصغر خان زادہ نے اپنے اسر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایماندار پولیس آفیسر کو اعتماد میں لیا اور ثبوتوں کے ساتھ تیار رہنے کے لیے کہا۔ میں نے بھی ساتھ چلوں گی، میرب نے ضد کی۔ یہ خطرناک ہے میرب، ازمیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد میرے سامنے پورا ہونے جا رہا ہے اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا اٹل فیصلہ تھا کہ ازمیر انکار نہ کر سکا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑیوں کا ایک قافلہ اس ویران فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس میں ازمیر، میرب اور خانزادوں کے مسلح آدمی تھے۔ آج انصاف کا دن تھا، حساب کا دن تھا۔ میرب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک فاتحانہ چمک تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر گھنا اندھیرا اور مکمل سناٹا تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف جھینگروں کی آوازیں اور میرب کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ازمیر نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں روک دی تھی۔ اس نے میرب کی طرف دیکھا جو اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور اس کی نظریں فارم ہاؤس کے بوسیدہ گیٹ پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف، امید اور انتقام کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ آخری ملاقات جب انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد شہر اس سے ملنے آئیں گے، یہ وعدہ جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ ازمیر نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ازمیر کی آنکھوں میں گہری تسلی اور ہمدردی تھی۔ ڈرو مت میرب، وہ دھیرے سے بولا۔ آج صرف تمہارے بابا کو انصاف نہیں ملے گا، بلکہ میرے بابا کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ شاہ خاندان نے ہم دونوں سے ہمارے باپ چھینے ہیں۔ آج حساب کا دن ہے۔ اس کے الفاظ نے میرب کو ایک نئی ہمت دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں۔ اس کا دکھ، اس کا درد سب مشترک تھا۔ کچھ ہی دیر میں دلاور شاہ کی چمکتی ہوئی گاڑی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی۔ اسے چند لمحوں بعد ہی بدنام زمانہ غنڈے جانی اور ماکھا بھی اپنی موٹر سائیکل پر وہاں پہنچ گئے۔ ازمیر کے آدمیوں نے جو پہلے ہی پوزیشن لے چکے تھے خاموشی سے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اندر کا منظر کشیدہ تھا۔ دلاور شاہ ایک پرانی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور بے فکری تھی۔ کام تو تم لوگوں نے اچھا کیا تھا، لیکن گواہ چھوڑ دیا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے اور میرے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا شاہ جی، جانی نے کہا۔ اب باقی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیسے دیں اور ہمیں جانے دیں۔ دلاور شاہ ہنسا۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیسوں سے بھرا ایک بیگ ان کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ جیسے ہی جانی اور ماکھا نے بیگ اٹھانے کے لیے جھکے، دلاور شاہ نے اپنے آدمیوں کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً ان پر پستولیں تان کر ان دونوں پر تان لی۔ دلاور شاہ ان آخری گواہوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے فارم ہاؤس کے دروازے اور کھڑکیاں ایک زوردار دھماکے سے کھلے۔ ازمیر کے آدمیوں اور پولیس کی ایک بھاری نفری نے اندر دھاوا بول دیا۔ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، پولیس! ایک آفیسر کی گرجدار آواز گونجی۔ فارم ہاؤس میں افراتفری مچ گئی۔ دلاور شاہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ازمیر خود اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دہائیوں پرانی نفرت اور انتقام کے شعلے تھے۔ کہاں جا رہے؟ دلاور شاہ! ازمیر کی آواز میں ٹھنڈی نفرت تھی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جانی اور ماکھا یہ دیکھتے ہی کہ شاہ نے انہیں بھی دھوکہ دیا، اپنی جان بچانے کے لیے فوراً سرکاری گواہ بننے پر راضی ہو گئے۔ صاحب، ہم سب سچ بتائیں گے، ماکھا چیخا۔ افتخار کو مارنے کا حکم ہمیں دلاور شاہ نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ شادی یعنی دلاور کے باپ کا حکم ہے کہ الزام خانزادوں پر لگنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں صاحب، جانی نے مزید انکشاف کیا۔ کئی سال پہلے ازمیر خان صاحب کے والد بہرام خان کا قتل بھی شاہ جی کے حکم پر ہی ہوا تھا۔ ہم نے ہی ان کی گاڑی کی بریکیں فیل کی تھی، جسے ایک حادثے کا رنگ دیا گیا تھا۔ یہ ایک دوہرا انکشاف تھا جس نے ازمیر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔
اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ پولیس نے اسی وقت دلاور شاہ اور اس کے آدمی کو گرفتار کر لیا۔ پرسرار مخبر کی دی ہوئی فون ریکارڈنگ نے تابوت میں آخری کیل کا کام کیا، جس میں دلاور صاف صاف ان قاتلوں کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں اور شہر میں پھیل گئی۔ شاہ خاندان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ ان کے پورے خاندان کو قانون کی گرفت میں لے لیا گیا۔ خانزادوں کا نام ہر الزام سے پاک ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب طوفان تھم چکا تھا، میرب اپنے باپ کی قبر پر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آج ان میں سکون تھا۔ بابا، آپ کو انصاف مل گیا، اس نے قبر کی مٹی کو چھوتے ہوئے کہا۔ آپ کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور بابا، میں نے ایک سچا ساتھی بھی پا لیا، ایک ایسا شخص جس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب ازمیر آہستہ سے چلتا وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ساری دشمنیاں، ساری جنگیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب صرف دو انسان تھے جن کے دکھ سانجھے تھے اور جن کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ فضا میں ایک خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی ہزاروں لفظوں سے زیادہ معنی خیز تھی۔ ازمیر نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور میرب نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکایا۔ برسوں پرانی دشمنی کے ملبے پر ایک نئی اور پاکیزہ محبت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ انصاف ملنے کے بعد گاؤں کی فضا بدل گئی تھی۔ دہائیوں سے جاری دشمنی کی آگ بجھ چکی تھی اور اس راکھ پر اب امید اور امن کے پھول کھل رہے تھے۔ شاہ خاندان کے زوال کے بعد خانزادوں کا وقار پہلے سے بھی بلند ہو گیا تھا، لیکن اس وقار میں اب رعونت نہیں بلکہ ایک نئی سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس تھا۔ ان چند ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اصغر خانزادہ نے ذاتی طور پر میرب کے گھر جا کر اس کی ماں سکینہ بیگم سے اپنی پرانی ذاتیوں کی معافی مانگی تھی۔ وہ بوڑھی عورت جو کبھی ان کے نام سے کانپتی تھی، آج ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے عزت اور احترام دیکھ رہی تھی۔ ازمیر اور میرب کا رشتہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ ان کی خاموشیاں بھی اب باتیں کرتی تھیں اور ان کی نگاہیں ایک دوسرے کے دل کا حال بیان کرتی تھی۔ ایک شام ازمیر میرب کو لے کر گاؤں کے اس باغ میں آیا جہاں ان کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں درختوں سے چھن چھن کر زمین پر خوبصورت نقش بنا رہی تھی۔ فضا میں پھیلی پھولوں کی مہک ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ میرب، ازمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی اور محبت تھی۔ ہماری کہانی کی شروعات نفرت، غلط فہمیوں اور دشمنی سے ہوئی تھی۔ میں اس گاؤں میں صرف بدلہ لینے کی آگ لے کر واپس آیا تھا۔ میں یہاں تمہارے پر کاٹنے آیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنا دل ہی ہار بیٹھوں گا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور محبت کرنے میں ہے۔ میرب اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ازمیر نے بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میں ایک خان ہوں اور تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے مجھے یہ عزت دو گی؟ میرب نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ازمیر، جب میں تمہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی تب بھی نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری سچائی کو محسوس کرتا تھا۔ اسٹیٹس اور خاندان کی دیواریں تو انسان خود بناتا ہے، اصل چیز تو دل کا رشتہ ہے، اور جو مقام تم نے میرے دل میں بنایا ہے اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کی محبت کا کھلا اور بے باک اقرار تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ازمیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے میرب کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا جیسے وہ کوئی انمول عہد کر رہا ہو۔ اگلے ہی دن ایک ناقابل یقین منظر دیکھنے کو ملا۔ اصغر خانزادہ، جن کا روپ پورے علاقے میں چلتا تھا، اپنے چند بزرگوں کے ساتھ میرب کی ماں سکینہ بیگم کے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ اپنی حویلی کی بہو بنانے کے لیے اپنے پوتے کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ ان کے لہجے میں کوئی غرور نہیں بلکہ ایک بزرگ کی شفقت اور عاجزی تھی۔ سکینہ بیوی، انہوں نے میرب کی ماں سے کہا، میں آج آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اپنی نہیں بلکہ اپنے پوتے ازمیر کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے صرف سچائی کی جنگ جیتی ہے بلکہ ہمارے خاندان کو بھی ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ یہ صرف دو لوگوں کی شادی نہیں تھی،
بلکہ دو نسلوں کی دشمنی کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کا جشن تھا۔ پورا گاؤں اس خوشی میں شریک تھا۔ شادی کی رات جب میرب دلہن بنی ازمیر کے کمرے میں بیٹھی تھی، ازمیر نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، آج ایک دشمنی محبت میں بدلی اور اپنے انجام تک پہنچی۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ انجام نہیں، یہ تو ایک خوبصورت شروعات ہے۔ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی محبت کروں گی آپ سے کہ زندگی بھر آپ اس محبت میں ڈوبے رہیں گے۔ 1 سال بعد خان حویلی کی دیواریں ایک بچی کی کلکاریوں سے گونج اٹھیں۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے بہرام خان رکھا، اپنے دادا کے نام پر۔ ان کی محبت نے نہ صرف ایک پرانی دشمنی کو ختم کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے امن، محبت اور خوشی کی ایک نئی اور روشن داستان رقم کی۔ وہ اکثر شام کو اسی باغ میں اپنے بیٹے کو لے کر جاتے اور اسے اپنی کہانی سناتے، ایک ایسی کہانی جو نفرت سے شروع ہو کر لازوال محبت پر ختم ہو گئی تھی۔